صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء میں۔ آج بات کریں گے بہاریہ مکئی کے دوسرے مرحلے کے بارے میں، جو کہ پیلا مرحلہ ہے۔ پیلے مرحلے میں ہماری فصل 3 سٹیج پہ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے 4 سے لے کر 5 پتے کا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے 8 سے لے کر 10 پتے کا، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے 14 سے لے کر 15 پتے کا۔ یہ 3 وہ سٹیج ہے کہ جن 3 سٹیج پر ہم نے یوریا کھاد استعمال کرنی ہوتی ہے۔ یعنی ایک بیگ یوریا ہم نے 4 سے 5 پتے پہ دینا ہوتا ہے، ایک بیگ یوریا ہم نے 8 سے 10 پتے پہ دینا ہوتا ہے، ایک بیگ یوریا ہم نے 14 سے 15 پتے کی سٹیج پر دینا ہوتا ہے۔ یہ دوسرے مرحلے میں یا پیلے مرحلے میں یہ 3 آگے سب سٹیج آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہم نے فاسفورس کا استعمال کرنا ہے، پوٹاش کا استعمال کرنا ہے۔ فاسفورس کا استعمال یہاں پر اس طرح کرنا ہے کہ اگر تو آپ نے رائزوفاس کا استعمال کیا ہوا ہے، یعنی اگر تو آپ نے رائزوفاس کا استعمال کیا ہوا ہے تو 5 کلو فاسفورس، 5 کلو فاسفورس اور 5 کلو فاسفورس۔ لیکن اگر آپ نے رائزوفاس کا استعمال نہیں کیا ہوا تو 8 کلو فاسفورس، 8 کلو فاسفورس اور 8 کلو، یعنی P44 1261 یا 1744۔ یعنی اگر تو رائزوفاس استعمال کیا تو 5 کلو ان مرلوں پہ فاسفورس دیں گے، اگر آپ نے رائزوفاس استعمال نہیں کی تو 8 کلو یہاں پر آپ فاسفورس استعمال کریں گے۔ ان تینوں مرحلے پر آپ پوٹاش کا استعمال اس طرح کریں گے کہ 5 کلو کی اپلیکیشنیں کریں گے، 5 کلو پوٹاش کی اپلیکیشنیں یہاں پر آپ کریں گے۔ یہ ایک متوازن اور بیلنس آپ کا پروڈکشن پلان بن جائے گا۔ جو آپ نے یوریا استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ ایک بیگ سلفر کا استعمال کرنا ہے۔ سلفر ایک بیگ آپ نے یوریا کے بیگ کو لازمی لگانا ہے۔ یعنی تینوں مرحلوں پر جو ہمارے ثانوی اجزاء ہے جن میں سلفر آ جاتا ہے وہ ایک بیگ آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے۔ اور یہاں پر یوریا کی ایک بوری کی بجائے اگر کسی ایک جگہ پر، یعنی اس مرحلے پر 4 سے 5 پتے پر، 8 سے 10 پتے پر یا 14 سے 15 سٹیج کے کسی ایک مرحلے پر آپ گوارا کھاد، جو کین گوارا جسے آپ بولتے ہیں، اگر وہ استعمال کر دیں، یعنی یوریا کی بجائے اگر کین گوارا استعمال کر دیں تو کیلشیم کی اضافی مقدار جو ہماری فصل کو چاہیے وہ بھی یہاں مل جائے گی، سلفر بھی آ جائے گا۔ ثانوی اجزاء کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ہر مرحلے پر ایک کلو سلفر کا استعمال کرنا ہے۔ یعنی جب آپ نے نائٹروجن دینی ہے تو ایک کلو سلفر ساتھ ہی دے دینی ہے۔ اور کیلشیم کے بارے میں نے بتایا کہ کسی ایک مرحلے پر آپ نے کین گوارا کھاد ایک بیگ دے دینی ہے یوریا کی جگہ پر۔ سلفر پورا ہو گیا، آپ کی کیلشیم بھی پوری ہوگی۔ اس کے ساتھ مگنیشیم سلفیٹ، جب آپ کی فصل 1 فٹ کی ہو جائے گی، 1 فٹ جب آپ کی فصل کا قد ہو جائے گا تو مگنیشیم سلفیٹ اس مرحلے پر آپ نے 8 سے 10 کلو دینا ہے۔ یعنی آپ کی فصل کا قد جب 1 فٹ ہو جائے گا تو مگنیشیم سلفیٹ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اس مرحلے پر جو 4 سے 5 پتے کی سٹیج ہے زنک کا استعمال کرنا ہے۔ زنک آپ نے فولیر گریڈ کا استعمال کرنا ہے۔ اس میں ہم 3 زنک استعمال کرواتے ہیں، ہیڈ لینڈ زنک ہم استعمال کرواتے ہیں، لبرل زنک ہم استعمال کرواتے ہیں، یا پھر NKZ صرف میرے پاس دستیاب ہے۔ یعنی آپ نے 4 سے 5 پتے کی سٹیج پر زنک کا استعمال کرنا ہے۔ 5 سے لے کر 8 پتے، یعنی 5 سے لے کر 8 پتے کے درمیان جب آپ کی فصل ہوگی تو اس میں آپ نے ہیڈ لینڈ ملٹی یا لبرل TMX، ہیڈ لینڈ ملٹی یا لبرل TMX جو کہ ایگرو کا ہے، اس کا استعمال کرنا ہے۔ ہیڈ لینڈ ملٹی یا لبرل TMX میں کاپر، آئرن، مینگنیز، بوران یہ سارے اجزاء آ جاتے ہیں۔ تو آپ کی فصل کو دیکھ رہے ہیں کہ پیلے مرحلے میں زیادہ خوراک کی ضرورت ہے، لہذا اس مرحلے میں اگر آپ اچھی پیداوار لینا چاہتے ہیں تو رائزوفاس کے استعمال کے ساتھ آپ بہتر پیداوار لے سکتے ہیں۔ ایک تو کھادوں کا خرچہ کم ہو جاتا ہے اور فصل بھی بہترین انداز میں گرو کر رہی ہوتی ہے۔ اس سے سارے آپ کے جتنے بھی اجزاء کبیرہ ہیں، ثانوی اجزاء ہیں اور اجزاء صغیرہ ہیں، سارے کے سارے بہترین ایک بیلنس طریقے سے آپ کم سے کم خرچے میں فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ خرچہ بھی مناسب ہوتا ہے، یعنی بہت مناسب خرچے میں سارے اجزاء بھی آپ بڑے متوازن انداز میں دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اچھی پیداوار یقینی ہو جاتی ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ احسان، شکریہ پاکستان، والسلام۔